وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اب ان کے بعد الفیہ انجم بنت محمد فرقان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپنا تقریر پیش کریں۔ ہلو ہلو آواز ملا؟ آواز ملائیے اس کا بھائی۔ مائک ٹھیک کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي التي هي الاقوم ويبشر المؤمنین۔ جناب صدر علی وقار اور پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں ایک ہے تو کلام نہیں کہ قرآن بھی وہی اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن مطمئن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن ازمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر اتارا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لازوال ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں۔ قرآن پڑھتے جاؤ، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں بھی ایک ہی کتاب ہے، ایم ایک ہی کتاب ہے۔ اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میں نے تیسری جماعت کی کتاب پڑھ رکھی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جغرافیہ کی کتاب پڑھو، تیسرا کہتا ہے میں تاریخ الاسلام پڑھتا ہوں، چوتھا کہتا ہے میں نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے۔ ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، دوسری مرتبہ تو پڑھتا ہے، تیسری دفعہ اسے لائبریری میں بند کر دیتا ہے۔ تو لائبریری جاتا ہے، کرایہ خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک کتاب چاہیے۔ جب تو اسے پڑھ لیتا ہے تو واپس رکھ دیتا ہے، اس کتاب کو تو دوبارہ نہیں پڑھتا، تیرا جی نہیں چاہتا۔ دنیا کی کوئی کتاب تو دوبارہ نہیں پڑھتا، سہوارا نہیں پڑھتا، لیکن ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی مزہ وہی ہے، دوسری مرتبہ بھی مزہ وہی ہے، تیسری مرتبہ بھی مزہ وہی ہے، اور 40 مرتبہ پڑھیں پھر بھی مزہ وہی ہے۔ ایک رات میں پڑھیں مزہ وہی ہے، ساری رات پڑھیں مزہ وہی ہے، اور سارا دن پڑھیں مزہ وہی ہے۔ تراویح میں سنیں مزہ وہی ہے، نفلوں میں سنیں مزہ وہی ہے، منبر پر سنیں مزہ وہی ہے، قاری پڑھے مزہ وہی ہے، حافظ پڑھے مزہ وہی ہے۔ قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرض سے خدا بولے گا۔ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس کتاب پر ہے۔ ایک پورے کتاب کو پڑھے کوئی ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ تو پڑھنے والوں کی بات ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، تو قرآن نہیں پڑھتا، تو قرآن سنتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے، تو قرآن دیکھتا ہے، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا، تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو اس بچے سے
सूरतों में जो पहला सूरत है, पहला लफ्ज अलिफ लाम मीम पढ़ने के बाद कुरान अपनी हैसियत को मुतय्यन करता है, ताकि पहले मेरी हैसियत को पढ़ फिर आगे चल, ताकि शक कोई बाकी ना रहे। अलिफ लाम मीम, अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है, इस पर तुम गौर नहीं करते। अलिफ से अल्लाह है, अल्लाह ने कहा मैं भेज रहा हूँ। लाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मैं ला रहा हूँ। मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे सीने पर उतरा है। मैं और भी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन आज खत्मुल कुरान की रात है, मैं और आप मिलकर आज कुरान की बातें करेंगे, क्योंकि कुरान से बड़ी कोई बात नहीं। अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है। खुदा ने अपने किताब का कोड वर्ड पहले सफा पर लिखा। क्यों लिखा? ताकि रावी का भी पता चल जाए, भेजने वाले का भी पता चल जाए, जिसके पास भेजा गया उसका भी पता चल जाए। अलिफ लाम मीम, अगर शक किताब में करना है तो अलिफ पे कर, अगर शक किताब में करना है तो लाम पे कर, अगर शक किताब में करना है तो मीम पे शक कर। अलिफ पे शक करेगा बिहर बन जाएगा, लाम पे शक करेगा काफिर बन जाएगा, मीम पे शक करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर बन जाएगा। तू तीन शुकूक से गुजर कर शक आगे बढ़ाएगा। जब शक आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कुरान जैसी बेमिसाल किताब कोई नहीं। अलिफ लाम मीम ये एक लफ्ज है, इस पर बड़ी तहकीक की गई है, इस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई है। अलिफ लाम पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी तकरीर कर सकती हूँ, सारी रात गुजार सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ। रावी को देखो, एक आदमी कहता है कि ये जो बांध है खुदा न वास्ता दरिया का पानी टूट गया है, पानी शहर की तरफ आ गया। एक आदमी चौक में खड़ा होता है और कहता है कि लोग ये नहीं देखते कि ये आदमी सच्चा है, ये आदमी झूठा है, लोग कैसा उठाते हैं, पानी की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि एक आदमी ने कहा पानी शहर की तरफ आ रहा है। एक आम आदमी के कहने पर यकीन करता है और अलिफ लाम मीम पे यकीन नहीं करता। कबरी ने कहा ये एक वाकया हुआ, इब्न हिसाम ने कहा ये एक वाकया हुआ। पीराने पीर का वाकया किताब में है, शक नहीं करता। साहब वली अल्लाह का वाकया किताब में है, शक नहीं करता। पीराने पीर का जिक्र कुरान में नहीं तारीख में है, शक नहीं करता। पीराने पीर का जिक्र तारीख में है, कुरान में नहीं, शक नहीं करता। साहब वली अल्लाह का वाकया किताब में है, शक नहीं करता। औलियाए का जिक्र तारीख में है, शक नहीं करता। बुजुर्गों का जिक्र तारीख में है, शक नहीं करता। जिस तारीख को तूने लिखा उस पर शक नहीं करता, जिस अलीफ को अल्लाह ने भेजा उस पर शक करता है। मुझे कहने दे कि अल्लाह ने अपने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच वास्ता जिब्राइल का क्यों रखा? इसलिए कि जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है। खुद कुरान ने खुद कहा कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तेरा भी दुश्मन है, वो मेरा भी दुश्मन है। अल्लाह ने बड़ी मफाजत के बाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, इस किताब में कोई शक नहीं। और भी बड़ी किताबें आए, किसी किताब का आगाज इस बात से नहीं हुआ कि इस किताब में कोई शक नहीं। और भी बड़ी किताबें आए, मैट्रिक का निसाब है, बीए का निसाब है, एमए का निसाब है। दुनिया की कोई किताब दिखाओ जिस किताब का आगाज इस बात से हुआ हो कि इस किताब में कोई शक नहीं। पूरे एक आदमी को पूरे किताब को पढ़कर शक पड़ सकता है, लेकिन खुदा ने पूरे किताब का निचोड़ 3 लफ्जों में लिखा, अलिफ में, लाम में, मीम में। अलिफ सच्चा, लाम सच्चा, मीम सच्चा। भेजने वाला तेरा खालिक है, लाने वाला फरिश्तों का सरदार, और जिस पे उतरा वो नबियों का सरदार। तू झूठा किसे कहेगा, किसे झूठा कहेगा? मुझे कहने दे, जब अल्लाह सच्चा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा, जिब्राइल सच्चा, तो फिर वो किताब जो अल्लाह ताला ने जिब्राइल के हाथों भेजी, वो किताब कैसे झूठी हो सकती? वो किताब सच्ची है, लाशुक है। कुरान ने खुद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं। खुदा को पता था पूरी कुरान सहाबा की शान में है, इसको झुठलाया जाएगा, इसको पूरा कहा जाएगा, इसे सराबियों की किताब कहा जाएगा। इसलिए खुदा ने आज मैं अस पे फैसला करके भेजूंगा है लोगों के इस किताब में कोई शक नहीं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जिस तरह मुझ में कोई शक
شک نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت خوب. بہت خوب، ماشاء اللہ. حضرات، بہت خوشی کی بات ہے جن کی یہ بچی ہوگی اور جن کے پیچھے ان کو استاد محنت کیے ہوں گے، یہ کم بڑی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں علماء ربانی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورے محمدیہ اردو کوچنگ کا نچوڑ لا دیا انہوں نے پورا نچوڑ لا دیا اور میرا دل رو رہا تھا. واقعی الحمدللہ اس دین کے خاطر جس اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کی، تکلیفیں اٹھائی، دوستو آپ اور ہم جو ہے نا صرف نام لیوا ہے. دل میں ہم آپ کو اتر جانا چاہیے کہ یہ دین محمد ہمارا مٹا جا رہا ہے، اس دین کا دھجیاں اڑی جا رہی ہے، جنازہ نکلتا ہے، لیکن ہم پروگرام میں سن کر کے اپنے کانوں میں لیتے ہیں، ادھر جا کے پھینک دیتے ہیں. ارے جلسہ جلوس ہر طرح ہوتا رہتا ہے، لیکن اثر میرے دلوں میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. صرف آپ سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے نا، بڑے لچے دار تقریر کیے تھے. آپ کی نیت میں کھوٹ ہے صاحب، اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے، انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب، نہیں، ہمیں تو اللہ رسول کی بات ہو تو اس پر ہمیں غور کرنا ہے. بات کن کی ہو رہی ہے ان کو دیکھنا ہے، کسی کے بیٹے کا، کسی خاندان کا اس کا تعریف نہیں کرنا ہے. دوستو یہ بچی جو ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی جبرائیل صاحب نے 50 روپے انعام سے نوازا ہے، اللہ حضرت کی عمر دراز فرمائے. اور جناب اکرم صاحب یہاں کے مائنات ہستی ہیں، وہ انہوں نے 500 روپے کے انعام سے نوازا ہے. مکھیا آزاد مکھیا صاحب مومن ٹولہ کا ماشاءاللہ نوجوان ہے بیچارے، اللہ ہدایت کو حوصلہ عطا فرمائے، انہوں نے بھی 100 روپے نوازا ہے. اور دیگر لوگوں نے نوازا ماشاءاللہ. انعامات آتے رہے، الگ تو یہ رہا تھا اگر وہ بولتے رہتی تو الحمدللہ اس کا تو انعام رکتا ہی نہیں. اور تمام علماء یہاں دعاؤں کے لیے دے رہے تھے. جناب عرفان وارڈ سے انہوں نے 100 روپے نوازا ماشاءاللہ. انعامات بہت آئے، مگر میں یہ کہوں گا ان کے والدین سے، آپ پکے اور سچے دیندار ہو کر کے اس کی ٹوپی کے یاد رکھ لیجیے. آپ یہ پوری ان کی محنت ہے. اگر میں اپنے آنسو گرا دوں دوستو، آپ کے آنسو نہ گرے. شاعر کہتا ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے. اس لیے دوستو اس کی قدر کریں اور اس ٹوپی کے لحاظ رکھیں. علماء ربانی کے بیانات ہونا ہے. ابھی بچوں کچھ پروگرام باقی انشاءاللہ ایک سے ایک ایٹم میں افواس انشاءاللہ آئے گا، اور علماء مدلل بات کریں گے. آج پورے ہمارے بہار کے نائب صدر مولانا احسان حق قاسمی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. دیگر علماء ہمارے یہاں الحمدللہ آ چکے ہیں، اور مہمان معظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تمام لوگوں کے بیانات سے مستفید ہونا ہے. میں تو کہتا ہوں مجھے اس طریقے سے بار بار یہ پروگرام نہیں ملے گا، پروگرام ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ ان کے ہر نیک تمنا